بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لائف کونسلر چینل۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سجاد علی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے یونیک اور لاسانی موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ کم اہمیت دیتے ہیں، اور اگر اس موضوع کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر اہمیت دیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر ہم اس معمولی عنوانات کو اپنی زندگی میں غیر معمولی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی کو یکسر بدل سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بڑی مٹھاس اور سکون اور راحت پیدا کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بعض اوقات ہم ایک بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی میں بہت معمولی اہمیت دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر مشاہدہ کیا جائے اور ان چھوٹی چیزوں کا بڑی چیزوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ وہی معمولی چیز ایک بڑی اور ٹھوس اور بڑی اہمیت کی حامل چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کامیاب رہی ہے، اور اس نے ہمیں زیادہ سکون دیا ہے، اور معمولی چیز نے ہمیں زیادہ راحت پہنچائی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک چھوٹے سے اور ننھے منھے سے پودے کی سٹوری سناؤں گا، اور اس سٹوری سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگیوں کے اندر چھوٹی اور معمولی چیزیں جو ہیں وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہیں۔ خواتین و حضرات، جہاں پہ یہ سٹوری جو ہے میرے اپنے متعلقہ سٹوری ہے کہ جہاں پہ میں نے اپنا ایک نیا گھر بنایا، جس جگہ پہ جب ہم وہ اپنا گھر بنا رہے تھے تو گرمیوں کی بہت شدت تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر ہزاروں روپیہ ڈیکوریشن والے پودوں کے بارے میں لگایا، ڈیکوریشن والے پودوں کو مزین کرنے میں، ان کو آراستہ اور سجانے میں ہزاروں روپیہ صرف کیا ہے۔ اور مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کے کہ کسی کے گھر کے باہر بھی ایک چھوٹا سا معمولی سا سایہ دار درخت نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں نے اسی دن ٹھان لی کہ کم از کم جب میں اپنا گھر یہاں پہ مکمل کر لوں گا، تعمیر کر لوں گا، تو میں کوئی ایک ایسا سایہ دار درخت ضرور لگاؤں گا جس کے نیچے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات چلملاتی اور بلبلاتی دھوپ میں مجھے خود کھڑا ہونا پڑ جائے۔ بعض اوقات کوئی مسافر آ رہا ہے، کوئی جانور آ رہا ہے، کوئی پرند چرند آ کے وہاں پہ تھوڑی دیر اس کے سائے میں کھڑا ہو سکے اور دھوپ سے اور موسم کی شدت سے بچ سکے۔ تو میں نے اسی فلسفے کے پیش نظر ایک دفعہ وہاں درخت لگایا، لیکن وہ موسم کی شدت کی نظر ہو گیا، یا پھر کسی چرواہے نے اسے اکھاڑ دیا، یا پھر کسی جاتے ہوئے راہگیر نے اس کو کم اہمیت دے کر وہاں سے اکھاڑ کے سڑک پر پھینک دیا۔ میں نے خواتین و حضرات پھر درخت لگایا، اس کے ساتھ پھر یہی ہوا۔ میں نے پھر درخت لگایا، اس کے ساتھ پھر یہی ہوا۔ چوتھی دفعہ جب میں نے ایک درخت وہاں پہ لگایا اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ درخت کچھ دنوں کے لیے محفوظ رہا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنی کونپلیں نکالنے شروع کر دیں، پتے نکالنے شروع کر دی، اور اس درخت کی جو ہے وہ شاخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ میں جب بھی اس درخت کو دیکھتا مجھے ایک بڑی انجانی سی خوشی ہوتی، مجھے ایک راحت محسوس ہوتی۔ حالانکہ میرے لیے وہ درخت بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا، لیکن میں نے صبح شام ہر روز جو ہے اس کی نگہداشت کی، اور اس کو جو ہے میں پانی دیتا رہا۔ اب خواتین و حضرات، وہ درخت بڑھتا رہا۔ ایک سال کے بعد اس درخت کا جو سایہ ہے وہ تقریباً آپ یوں کہیے کہ 4 سے 5 سکوائر فٹ جو ہے وہ اس کا شیڈو جو عکس ہے، جو اس کی چھاؤں جو ہے وہ بن چکی تھی۔ یعنی اگر ایک
شخص جو ہے وہ ایک جانور اس کے نیچے کھڑا ہو جائے تو وہ دھوپ سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ تو خواتین و حضرات، ابھی اسی جون کی بات ہے، میں اپنے کام کے سلسلے میں ٹھیک 12 بجے ایک دن اپنے گھر سے نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اس درخت کے نیچے بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے نزدیک ہوا تو وہ کہہ رہا تھا، اس انسان کا بھلا ہو کہ جس نے یہ درخت لگا دیے۔ لوگوں نے یہاں کتنے پیسے لگائے ہیں، لیکن ہم جیسے غریب کا سوچنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے یہاں پہ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے، گھروں کے باہر کیاریوں کو سجانے کے لیے ہزاروں روپیہ صرف کر دیا ہے، لیکن ہم جیسے غریب کا تو کسی نے نہیں سوچا۔ بھلا ہو اس انسان کا جس نے سڑک کنارے یہ چھاؤں والا درخت لگا دیا ہے۔ اور میں آج اس جون کی شدت کی گرمی اور شدت کی دھوپ میں اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، مجھے ایک انجانی سی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید اتنی بڑی خوشی مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں ملی۔ مجھے اتنا خواتین و حضرات سکون محسوس ہوا کہ کاش میرے دل میں یہ پیدا ہوا کہ کاش اس طرح کہ میں 1000 درخت لگا دیتا اور وہ میری زندگی کے اندر کتنی خوشی لانے کا سبب بنتے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے بڑے بڑے پیسے لگا کر، کاروبار کر کے، کامیابیاں حاصل کر کے شاید اتنی بڑی خوشی محسوس نہیں کی ہے جتنی شدت سے مجھے اس دن خوشی محسوس ہوئی۔ میں اندر سے اطمینانیت کا باعث بنتا گیا، میرے اندر خواتین و حضرات سکون بھرتا گیا۔ جیسے یکدم آپ کسی چیز کو چارجر لگاتے ہیں اور اس کے اندر بیٹری انفیوز پاور جو ہے وہ انفیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، میرے اندر خوشی انفیوز ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے راحت محسوس کرنا شروع کی۔ میں نے جب اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا، سر آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہم صاحب اس درختوں کو یہ جو ڈیکوریشن کے باقی لگائے ہوئے ہیں، آپ ان کو توڑتے نہیں ہیں، ان کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے۔ خواتین حضرات، میں نے جب غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس شخص کے چہرے پر میرے لیے ہزاروں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے اس انسان کے لب میرے لیے ہزاروں دعائیں اور دعاؤں کے ساتھ بڑبڑا رہے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، مجھے اس کی آنکھوں سے ایسے لگا کہ جیسے وہ انتہائی پرتشکر ہوں، اور میرے لیے وہ انتہائی اطمینان اور طمانینت کا باعث بن گئی اس کی آنکھیں۔ حالانکہ میں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی، ایک معمولی سا پودا شاید جو 50 یا 100 روپے کا میں لے کے آیا تھا، تھوڑی سی اس کی نگہداشت کی، صبح شام اس کو پانی دیا، اور وہ پودا میرے لیے میری زندگی میں رس گھولنے کا باعث بن گیا۔ اور اگر میں موازنہ کروں، میں نے بڑے بڑے کاروبار کیے، بڑے بڑے امتحانات پاس کیے، مجھے زندگی کے اندر بڑی بڑی کامیابیاں ملیں، لیکن مجھے اتنا اطمینان، اتنا سکون اور اتنی ریلیکسیشن شاید کبھی نہیں ملی جو مجھے ایک 50 یا 100 روپے کے پودے کو لگا کر کسی دوسرے کو سکون دے کر مجھے محسوس ہوئی۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ عرض کرتا چلوں
کہ دوسروں کو سکون پہنچانا اپنی زندگی کی کامیابیوں کو سیڑھیوں پہ چڑھاتے چلے جانا ہے، اور اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ جب ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا احساس کرتے ہیں تو کوئی ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو ہمیں ان کے بدلے میں بڑی بڑی خوشیاں عطا کرتی ہے، جو ہمیں بڑی بڑی خوشیوں سے نوازتی ہے اور ہمیں دولت دیتی ہے۔ میں اس دن اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور یہ میں ایک اپنی سیلف سٹوری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کسی سے کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، کہ خواتین و حضرات، آپ بھی کبھی چھوٹی سی کسی بات کو، چھوٹے سے کسی کام کو دوسروں کی چھوٹی سی خوشی کے لیے کر کے دیکھیے، پھر آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بعد محسوس ہوگا کہ کسی دوسرے کو تھوڑی سی خوشی پہنچانا اپنے معمولی سی دولت اور معمولی سے معاملات کے ذریعے کتنا زیادہ آپ کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری کوئی بات اپیل کی ہو تو اپنے اس لائف کونسلر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ شکریہ۔